اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأذان من اللہ ورسولہ إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. معزز سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 3، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 تلاوت کی گئی. سامعین کرام، جیسا کہ کل کے درس میں آپ کو بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح مکہ کے بعد یہ سورہ برات نازل ہوئی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. ان کے روانہ ہوتے ہی اس سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے برات کا اظہار کیا اور پھر ان کو 4 مہینے کا وقت دیا گیا. یہ جو ابتدائی آیات ہے اس کو لے کر کے علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی طرف بھیجا اور کہا کہ جا کر کے 10 ذی الحجہ کو حج اکبر کے دن ان آیات کا جو ہے اعلان کرو اور بتلا دو کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں، بری الذمہ ہیں، اب کوئی ان سے لینا دینا نہیں. انہی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے حج اکبر کے دن کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بری الذمہ ہے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اے لوگوں اے مشرکین تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو کہ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار و مشرکین کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں اعلان کرنے کے لیے بھیجا تو زید بن یوسئی نے پوچھا کہ آپ کو کن کن باتوں کا اعلان کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ کہ بیت اللہ کا کوئی بھی ننگا طواف نہ کرے، اور دوسری بات یہ کہ جو مشرکین مکہ کے ارد گرد ہیں، جزیرۃ العرب میں ہیں، وہ سب کے سب 4 مہینے کا ان کو وقت دیا جاتا ہے. 4 مہینے کے اندر میں یا تو ایمان قبول کر لیں اور یا نہیں تو عرب سے ہی نکل جائیں. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ چاہت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پلان کہ اب جزیرۃ العرب کے اندر مشرکین نہیں رہیں گے، پورے جزیرۃ العرب کو مشرکین سے پاک صاف کرنا ہوگا. اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الٹیمیٹم دیا 4 مہینے کا کہ 4 مہینے کے اندر میں سوچ سمجھ کے یا تو توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤ اور مسلمان بن جاؤ، یا نہیں تو تم کو جزیرۃ العرب کو خالی کر دینا ہے. اور یاد رکھو اگر تم نے روگردانی کی تو تمہارا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف حرم کو نہیں بلکہ پورے جزیرۃ العرب کو مشرکین کی نجاست سے پاک کرنا چاہتا تھا، اور یہ ہوا بھی. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. ہاں، جن کفار و مشرکین سے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں تمہارا معاہدہ ہے، یعنی معاہدہ ہوتا ہے ایک عرصے تک، 1 سال کے لیے معاہدہ ہوتا ہے، 6 مہینے کے لیے معاہدہ ہوتا ہے، 2 سال کے لیے معاہدہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں تمہارا کسی کفار و مشرکین کے قبیلے سے معاہدہ ہے اور ان لوگوں نے معاہدے کو پورا کیا، اس میں کمی نہیں کی. بعض مشرکین کیا ہوتا تھا، معاہدہ کرتے تھے اور بعد میں پیچھے سے اس معاہدے کے خلاف کام کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اکسایا کرتے تھے،
مسلمانوں کے اوپر لوگوں کو حملہ کرنے کے لیے اکسایا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جن مشرکین کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اور انہوں نے اپنے معاہدے کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور جن لوگوں نے تمہارے خلاف لوگوں کو اکسایا بھی نہیں، لوگوں کی مدد بھی نہیں کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے عہد کی میعاد ہے، جس وقت تک ان سے عہد کرنے کا جو ہے آپ لوگوں نے ایگریمنٹ کیا ہے اس کو پورا کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کو پسند کرتا ہے. یہاں پر پرہیزگار لوگوں کو پسند کرتا ہے، کیا مطلب؟ پرہیزگار لوگوں کو پسند کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں وہی پرہیزگار ہیں، اور جو بظاہر فرما برداری نہیں کرتے ہیں وہ یقینی طور پر پرہیزگار نہیں ہو سکتے ہیں. اور اس آیت کریمہ سے یہی بات ثابت ہوتی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ علی رضی اللہ عنہ کو زید نے پوچھا کہ کن کن چیزوں کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اعلان کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ایک یہ بھی کہا اعلان کرنے کے لیے کہ جن مشرکوں سے تمہارا معاہدہ ہے، جن مشرکوں سے اللہ اور اس کے رسول نے معاہدہ کیا ہے، جب تک ان کے معاہدے کی مدت ہے تب تک ان کا عہد پورا کیا جائے گا. جیسا کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ من کان بینہ و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ، جن لوگوں کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اگر کوئی معاہدہ ہے فمدتہ الی عہدہ، تو جب تک ان کا معاہدہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے تب تک وہ رہیں، معاہدہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کو بھی اپنا سوچنا پڑے گا. یعنی مشرکین کو کسی بھی حالت میں حرم کے اندر اور جزیرۃ العرب کے اندر نہیں رہنا ہے. اور وہی ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی مشرک نے حج نہیں کیا، اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورے مشرکین کو جو ہے جزیرۃ العرب سے نکالا دے دیا گیا. محترم سامعین کرام، اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا آیت نمبر 5 میں کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جب حرمت کا مہینہ کمپلیٹ ہو جائے، حرمت کا مہینہ کمپلیٹ ہو جائے تو مشرکین کو جہاں پاؤ وہاں پر مارو اور ان کو قید کرو، اور ان کے لیے تم ہر جگہ پر گھات میں لگ جاؤ، لیکن اگر وہ توبہ کر لے، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے تو ان کا رستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پر فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ جو ہے، اشہر الحرم سے یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. اسلام میں حرمت والے مہینے 4 ہیں، ایک ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. لیکن یہاں پر مراد اس سے وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد اسی سورۃ التوبہ کے آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ، یعنی 4 مہینے تک رہ لو. 4 مہینے کا جو مہلت اور جو الٹیمیٹم دیا گیا تھا یہی حرمت والا مہینہ ہے. اور وہ کون سا تھا؟ 10 ذی الحجہ 9 ہجری سے لے کر کے 10 ربیع الثانی 9 ہجری تک، یہ جو 4 مہینے کی مدت ہے، جو مدت مشرکین کو دی گئی تھی غور و فکر کرنے کے لیے کہ ان 4 مہینوں کے اندر میں خوب سوچ سمجھ کر کے غور و فکر کر کے یا تو اسلام کے اندر آ جاؤ یا پھر جزیرۃ العرب کو چھوڑ دو، یہی 4 مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس وقت کے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو پھر یہ جو مشرکین ہیں جو جزیرۃ العرب میں ہیں ان کو جہاں پاؤ مارو اور ان کو گھات لگا کر کے ان کو پکڑو، اور اگر یہ ایمان کو قبول کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کر لیتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو پھر ان کے رستے کو چھوڑ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کتاب الایمان کے اندر نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کب تک؟ جب تک کہ لوگ یہ نہ کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ دے. یعنی ایک شہادت کا اقرار، دوسرا نماز اور تیسرا زکوٰۃ، اور جو یہ کام کرے گا تو وہ اپنی جان اور مال کو مجھ سے بچا لے گا، لیکن اسلام کا حق جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا اور تمام کا تمام حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے. تو اس آیت کریمہ پر غور و فکر کرنے کے بعد جو سب سے پہلی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس وقت مشرکوں کو الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا
کہ 4 مہینے کے اندر میں سوچ بچا کر کے توبہ بھی کرنا ہے اور نماز بھی قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ گویا اگر کوئی مشرک صرف توبہ کرتا ہے اور نماز قائم نہیں کرتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو وہ مسلمانوں کے صف میں شامل نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی مشرک توبہ بھی کرتا ہے، نماز بھی قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے تو اب اس کے دل کے اندر چاہے کوئی بھی فطور ہو وہ مسلمانوں کے صف میں شامل ہے، لیکن اس کے دل کے فطور کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دنیا میں بھی نمٹ لے گا اور آخرت میں بھی نمٹ لے گا۔ اسی آیت کریمہ سے جو مسئلہ مستنبط ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان کو مسلمانیت کا حق دینے کے لیے 3 چیزیں بالکل ضروری ہیں، ایک شہادتین کا اقرار، دوسرا نماز قائم کرنا اور تیسرا زکوٰۃ دینا۔ اگر کوئی آدمی یہ تینوں عمل انجام دے رہا ہے تو وہ مسلمانوں کے صف میں شامل ہے، اگر وہ انجام نہیں دے رہا ہے تو وہ مسلمانوں کے صف میں شامل نہیں ہے۔ نماز قائم کرنا ہوگا، اللہ نے اگر زکوٰۃ فرض کیا ہے تو زکوٰۃ دینا ہوگا، اگر نماز میں آناکانی کیا، زکوٰۃ دینے میں آناکانی کیا تو وہ آدمی مسلمانوں کے صف میں شامل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے جب اعلان کرایا کہ 4 مہینے کے اندر میں یا تو اسلام کو قبول کرنا ہے اور یا نہیں تو پھر یہاں سے 9-2-11 ہونا ہے، تو مشرکوں نے تیسرا رستہ اختیار کیا، یعنی اسلام کو قبول کیا اور مسلمان بن گئے، نماز قائم کیا، زکوٰۃ دینے لگے۔ لیکن جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، بعض مشرکین نے سر اٹھانا شروع کر دیا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور کچھ لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ دینا ہی انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً مسلمانوں کی میٹنگ بٹھائی، صحابہ کرام کو بلایا، لوگوں سے مشورہ کیا، کہا کہ ہم یہ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں ان سے ہم قتال کرنا چاہتے ہیں، جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں سے بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ابھی حالات بڑے نازک ہیں، آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، اور کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کیسے ان سے جہاد کریں گے، کیسے ان سے قتال کریں گے، جبکہ یہ لوگ کلمہ شہادتین کا اقرار کرتے ہیں، مسلمان ہیں، آپ کیسے اس کا جو ہے ان سے جو ہے جہاد کریں گے، قتال کریں گے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے اس آیت کریمہ کو پڑھا، کہا کہ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ قبول کر لیں، ایمان لے آئے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اگر وہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تب ان کو تم چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح سے شہادتین کے اقرار کے ثبوت کے لیے نماز کو قائم کرنا ضروری ہے، ویسے ہی اگر کوئی زکوٰۃ دینے کا حقدار ہے اس کو زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے۔ اگر نماز کو چھوڑ دینے سے شہادتین کا ثبوت نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ کا انکار کرنے سے بھی شہادتین کا ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے اور پوری بات سے یہ ثابت ہوئی کہ اگر سچے دل سے ایمان قبول کرتے ہیں تو نماز بھی قائم کرنا ہوگا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقدار بنایا ہے تو زکوٰۃ بھی دینا ہوگا، اور یہی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔